سورۃ البقرہ آیت نمبر 154۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور لا نہ تقولو کہو تم لی واسطے من جو یقتلو قتل ہوئے فیما سبیلی راستے اللہ رب العزت کے اموات مردے بلکہ احیاء زندہ وا اور لیکن لا نہیں تشعرون تم سمجھتے۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور جو لوگ اللہ رب العزت کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ رب العزت کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ صبر کے ذکر کے بعد اب صبر کرنے والوں کی ایک عظیم قسم یعنی شہیدوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ شہداء کے حق میں نازل ہوئی۔ بعض لوگ شہداء کی شہادت پر افسوس کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شہید ہو کر نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ انہوں نے فانی زندگی اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کر کے دائمی زندگی حاصل کر لی ہے۔ اس آیت میں شہداء کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، نہ زبان سے انہیں مردہ کہنے کی اجازت ہے اور نہ دل میں انہیں مردہ سمجھنے کی اجازت ہے، جیسا کہ ایک اور مقام سورہ آل عمران میں ارشاد ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو اللہ رب العزت کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ موت کے بعد رب العزت اللہ رب العزت شہداء کو زندگی عطا فرماتے ہیں، ان کی ارواح پر رزق پیش کیا جاتا ہے، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، ان کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے بدن جو ہیں ان میں ڈال دی جاتی ہیں، یہ جنت کی سیر کرتی ہیں، وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی رہتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا تو رب العزت اس سے فرمائے گا اے ابن آدم تو نے اپنی منزل اور مقام کو کیسے پایا؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب عز و جل بہت اچھی منزل ہے۔ رب العزت فرمائے گا تو مانگ اور کوئی تمنا کر۔ وہ عرض کرے گا میں تجھ سے اتنا سوال کرتا ہوں کہ مجھے دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے اور میں 10 مرتبہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ وہ سوال اس لیے کرے گا کہ اس نے شہادت کی فضیلت ملاحظہ کر لی ہوگی، اس لیے ہمیشہ تمنا کرے گا کہ دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، کیونکہ وہ یہ ہمیشہ خیال کرے گا کہ جو کر کے آیا ہوں بہت تھوڑا کیا ہے، جو ملا ہے بہت زیادہ ملا ہے۔ شہید وہ مسلمان جو ہیں مکلف یعنی تعریف بیان فرمائی گئی جو تیز ہتھیار سے ظلماً مارا گیا ہو اور اس کے قتل سے مال بھی واجب نہ ہوا ہو، یا معرکہ جنگ میں مردہ یا زخمی پایا گیا ہو اور اس نے کچھ آسائش نہ پائی۔ اس پر دنیا میں یہ احکام ہے کہ نہ اس کو غسل دیا جائے، نہ کفن پہنایا جائے، اسے اس کے کپڑوں میں ہی رکھا جائے، اسی طرح اس پر
نماز جنازہ پڑھی جائے اور اسی حالت میں دفن کیا جائے۔ بعض شہداء تو وہ ہیں کہ ان پر دنیا کے یہ احکام تو جاری نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں ان کے لیے شہادت کا درجہ ہے، جیسے ڈوب کر یا جل کر یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، طلب علم اور سفر حج غرض اللہ رب العزت کی راہ میں مرنے والا، یہ سب شہید کے برابر ثواب کے مستحق ہیں۔ حدیث میں ایسے شہداء کی تعداد 40 سے زائد بیان فرمائی گئی ہے۔ آگے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، یعنی یہ بات تو قطعی یعنی حتمی ہے کہ شہداء زندہ ہیں، لیکن ان کی حیات کیسی ہے اس کا ہمیں شعور نہیں، اس لیے ان پر شرعی احکام عام میت کی طرح ہی جاری ہوتے ہیں، جیسے قبر ہے، دفن ہے، تقسیم میراث ہے، ان کی بیویوں کی عدت گزارنا ہے، اور عدت کے بعد کسی دوسرے سے نکاح کر سکنا، یہ برابر ہے عام مسلمانوں اور شہیدوں کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔